السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہے، پارہ نمبر ہمارا 18 ہے، اور الحمدللہ آیت نمبر ہم نے 35 جو اللہ کے نور کی مثال تھی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے بعد آج ہماری آیت ہے 36 آیت، اور 35 نمبر آیت جو ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو اس کا جو ہے تھوڑا سا میں ترجمہ کر کے، تاکہ کیونکہ یہ اگلی جو آیت ہے یہ اسی پر بیس کرتی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کے جو مطلب ہے وہ اسی پہ بیس کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے یا نور ہدایت دینے والا ہے، زمین آسمان کا نور ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، سنبھالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور جب تک قائم رکھنا ہے اسی کو معلوم ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک طاق ہو اور اس میں چراغ رکھا ہو، اور چراغ جو ہے وہ ایک قندیل میں ہو، چراغ ایک قندیل میں ہو، شیشے کی قندیل جیسے، اور وہ قندیل اتنی صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ جو ہے جو قندیل کے اندر ہے وہ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے، یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ وہ زیتون کا تیل ایسا ہے، نہ شرقی ہے، نہ مشرق کا ہے، نہ مغرب کا ہے، اس کا تیل اس کو آگ بھی نہ چھوئے تب بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور کیونکہ نور علی نور، نور پر نور، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کا نور دل میں موجود ہو تو عمل صالح اس نور پر نور ہوتے ہیں۔ نور علی نور، ایمان کے ساتھ نیک عمل نور پر نور، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے، اپنے نور ہدایت سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو رب کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ تو یہ مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آج کی آیت ہے فی بیوتن۔ اب فی بیوتن، اب یہ اسی آیت سے جڑی ہوئی آیت ہے۔ وہ جو قندیل ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیشہ جو ہے، وہ قندیل جو ہے، وہ چراغ کہاں ہے؟ فی بیوتین، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، جہاں اللہ کا حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت حکم ہے، کہاں؟ ان ترفع، کہ وہاں بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فی اسمہ، اس میں اس اللہ کا نام، یسبح، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس اللہ ہی کی، فیہا، اس گھر میں، ان گھروں میں، بالغدوی، صبح کے وقت، والآصال، اور شام۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نور ہدایت کی مثال دینے کے بعد اللہ اہل ہدایت والوں کو، کہ جن کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق دی، یا جن کی دل میں جو اللہ نے پروگرام فیڈ کیا تھا نا، میں اللہ ہوں، اور جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا، قرآن سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا، تو فوری طور پر انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ فوری طور پر جلانے کی آگ کی ضرورت نہیں، وہ تیل خود بخود بھڑک اٹھا، اور وہ فوری طور پہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں حضرت ابو بکر کا اس لیے ذکر فرمایا انہوں نے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جس کے آگے بھی میں نے دین پیش کیا تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی شش و پنج دکھائی، سوائے ابو بکر کے۔ تو اسی لیے کہ فوراً کہ آگ جلانے کی بھی ضرورت نہیں، فوری طور پہ کہ قلب سلیم لے کر، تو اللہ نے کہا کہ
جس کو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہدایت کی توفیق دی. اور یہ بھی بہت، اللہ نے جو آسمان سے چیزیں نازل کی ہیں ان میں سے ایک توفیق بھی ہے. توفیق کسی کسی کے حصے میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ اس کی توفیق سے جس نے ہدایت پائی، یہ اللہ کا احسان ہے. اب اللہ یہاں اس آیت میں 36 نمبر آیت میں، جو پارہ نمبر 18 کی سورہ نور کی 36 نمبر آیت میں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نور ہدایت کہاں ہے، کس جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جو حال کیا ہوتا ہے، جو اس نور ہدایت کو پا لیتا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بس اس آیت کا تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل ہے اس کی آیت کی. تو اللہ نے کہا یہ جو نور ہدایت ہے یہ خاص میری مسجدوں میں، اللہ کا جو کہتے ہیں نا، جو اللہ کے حکم پر بنائے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر، ان کے احترام کو قائم رکھتے ہیں، ان کی خبر گیری رکھتے ہیں، اس کی صاف ستھرائی کا کام کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے گھر کے ادب میں شامل ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور ان مسجدوں میں اللہ کے وہ بندے جو صرف کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ کی رضا کے طالب، ان کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور غدوی کہتے ہیں صبح کے وقت کو، غدوی، اور یہ صبح، اور والآصال، آصال کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا زوال کے بعد کا وقت. تو جتنی باقی 4 نمازیں ہیں، بڑے بڑے مفکرین اور علماء کہتے ہیں کہ اس میں 5 نمازیں آ جاتی ہیں، کہ 5 نمازوں کے وقت، کہ صبح بھی اور زوال کے بعد کی جتنی نمازیں ہیں وہ وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے وہ وہاں آتے ہیں. اس کے بعد یہ تھوڑا سا مسجدوں کا، کہ یہاں اللہ نے ایک اور اگلا آیت جو اس کے ساتھ، رجال کہتے ہیں عربی میں مردوں کو، یا وہ لوگ، لا تلہیہم. اچھا یہاں مرد، یعنی کہ اس کے بعد اگلی یعنی کہ لفظ کی جو کہتے ہیں نا کہ لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی تجارت، ان کسی قسم کی جو تجارت، وہ جو بزنس کرتے ہیں، ولا بیع، اور کوئی خرید و فروخت، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نہ نماز پڑھنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے. یعنی کہ وہ غافل نہیں ہوتے، چاہے یہ کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا یہ مسجد کا جو ہے تھوڑا سا میں ادب جو اس میں خصوصی طور پر جو بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا، کسب حلال جو ہے وہ فرض ہے. اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر جو تھے، وہ جب گئے ہیں بازار میں تو دیکھا اذان کی آواز آئی ہے، اور ایک دم ایک جو تھا، لوگوں نے فوراً تجارت وہیں چھوڑی اور مسجد کی طرف دوڑے. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا یہ اس آیت میں ان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابی تھے، ایک بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور ایک جو تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہار کا، اور وہ لوہا گرم کرتے، اور جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی، چاہے وہ لین دین کا جو تجارت والے تھے، بزنس والے تھے، وہ ایسے ہی بالکل ان کا جن سمجھے سودا ہو رہا ہوتا تھا، اذان کی آواز آتی وہ وہیں چھوڑ دیتے، یہ نہیں کرتے تھے کہ سودا کمپلیٹ کر لوں. اور وہ جو دوسرے صحابی تھے، ہتھوڑا اوپر کیا، لوہا گرم کیا، ہتھوڑا اوپر کیا، اور اذان کی آواز آئی، بجائے اس کے کہ ضرب لگ جائے، ہتھوڑے کو نیچے کر کے وہیں رکھ دیتے تھے اور مسجد کی طرف چل دیتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں یہ ان دونوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حلال طریقے سے دنیا بھی کماؤ، لیکن اللہ کا حق بھی ادا کرو. یہ دونوں اللہ نے کہا کہ دنیا کے جو فرائض ہیں وہ حقوق اللہ ادا کرنے میں کوئی معنی نہیں آتے، کوئی آگے نہیں آتے. اور پھر اس کے بعد یہاں تھوڑا سا اس لیے میں بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ اللہ کے گھر جو ہیں وہ مساجد ہیں،
اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ کے ذمہ ہے کہ اس شخص کا اکرام کرے گا. اکرام کہتے ہیں عزت تعظیم. اللہ اس کی عزت اور تعظیم اکرام کرے گا جو اس کی زیارت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مساجد کی عظمت جو ہے اصل میں اللہ کی عظمت ہے. اور ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی پیاری، میں اس لیے حدیثیں ان کے مسجد کے لیے حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے جو اپنے آپ کے گھر کے مرد ہیں ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی شوق پیدا ہو. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اس کو اللہ آباد کرتا ہے. اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کہتی ہوتی تھی کہ جتنی بار آپ لوگ مسجد جاؤ گے تو اللہ آپ کے لیے جو ہے ایک دعوت نامہ جو ہے وہ آپ کا اعمال نامے میں رکھ دے گا کہ، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے دیدار کا دعوت نامہ. تو جتنی بار آپ لوگ مسجد جاؤ گے آپ لوگ اتنی بار اللہ کا دیدار کرو گے. تو بچوں کو ایسی چیزیں بتا کے ذرا شوق پیدا کرنا چاہیے. تو ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد جو ہے وہ آخرت کے بازار ہے. مسجد آخرت کے بازار ہے، اور جو شخص بھی ان میں داخل ہوگا وہ اللہ کا مہمان ہے. اور اس کی مہمانی، اللہ مہمان نوازی کیسے کرتا ہے؟ مغفرت سے اور عزت. اور اس کے تحفے کیا ہوتے ہیں؟ تعظیم، اکرام، عزت و اکرام. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کے گھر جاؤ تو سمجھو تم لوگ جنت کے بازاروں میں پھر رہے ہو. وہ جنت کے بازار ہے. اللہ وہاں جانے پر مغفرتیں دے گا، اور انعامات میں کیا دے گا؟ تحفوں میں کیا دے گا؟ تکریم و تعظیم. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پسندیدہ جگہ میرے گھر ہیں، مساجد ہیں، اسی طرح بدترین جگہ بازار کو کہا. بازار کو کہا کیونکہ ظاہری بات ہے جو بازار میں جاتا ہے، خود بھی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ بازار جاتے ہیں تو کیا نماز قضا نہیں ہو رہی ہوتی؟ نماز قضا نہیں ہو رہی ہوتی، اور کوئی اذان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کوئی شور نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو کیوں؟ اس نے کہا کہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. اور بازار جو ہے وہ اللہ کی سب سے مقبوض ترین چیز ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے بازار. کیوں؟ کیونکہ بازار جو ہے وہاں ہمیشہ غفلت ہوتی ہے، جھوٹ، معاصی، گناہ ہوتے ہیں، شور و غل، جھگڑے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بازاروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھا بازار بھی جاؤ تو وہاں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. اگر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بازار میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو، 1,00,000 ثواب لکھا جائے گا، 1,00,000 گناہ معاف ہوگا، 1,00,000 درجات بلند ہوں گے، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اور بعض صحابہ سے روایت ہے کہ ہم اس ثواب کی عظمت سن کر بازار میں صرف یہ کلمہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ جب بھائی یہ ثواب ملے گا تو بلکہ ایک دفعہ چلو بازار کا چکر لگائیں، یہاں جا کے یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھیں اور یہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے. اچھا یہاں ظاہر بات ہے مسجدوں کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال کے ثواب میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری امت کے جو سب سے بہترین عملوں میں سے کہ کسی نے اگر ایک تنکا بھی مسجد سے اٹھایا، یعنی کہ مسجد کی صفائی کا ہے کہ ایک تنکا بھی مسجد سے نکال دیا تو وہ میری بہترین اس کا ثواب ہوتا ہے. بہترین عمل یعنی کہ مسجد کی صفائی بہترین اس کا ثواب ہوتا ہے. اور سب سے جو برا ہوتا ہے وہ گناہ وہ اس شخص کا دکھاتے ہیں میری امت کے، اس شخص کا جس نے قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد کر کے بھول گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس سے یہ روایت ہے. پھر اس کے بعد یہاں صفائی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا ایک سیاہ فام عورت ہوتی تھی، وہ مسجد کی صفائی کرتی ہوتی تھی، جھاڑو لگاتی ہوتی تھی. تو وہ کہیں انتقال کر گئی. صحابہ نے کہا کہ رات کا وقت ہے، لیٹ نائٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہوں گے. تو انہوں نے آپ کی تکلیف کا دھیان رکھتے ہوئے انہوں نے صحابہ نے خود ہی ان کا نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھی اس عورت کا، اور اس کو دفن کر دیا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو اللہ کے نبی آپ کو تکلیف ہونی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب کوئی فوت ہوا کر انتقال کر جائے مجھے خبر دیا کرو. میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا تھا کیونکہ وہ کیا کرتی تھی، وہ مسجد کا کوڑا کباڑ اٹھاتی تھی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس کو جنت میں دیکھا. تو اس کے بعد یہاں جو سب ظاہری بات ہے بات ہو رہی ہے مسجد کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتوں کے لیے مسجد کی نماز سے جو افضل ترین نماز ہے، گھر کی جو اس کا کونا ہے، صحن سے زیادہ اس کا برآمدے سے گھر کا کمرے، جو کونے والا کمرہ جہاں اس کے، تو کونے والے کمرے میں کیا حکمت ہوئی کہ اس کا پردے کی وجہ سے، کہ اس کے پردے کی بہترین جو اس کی جو نماز ہوگی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے گھروں میں مسجد بنانے کا حکم دیا. وہ کیا، یعنی کہ اس کو ایک صاف کونا بناؤ، وہاں جگہ ایسی بناؤ کہ جہاں تم لوگ نماز پڑھے، وہاں خوشبو کا اہتمام کرو، وہاں خوشبو لگاؤ، اور وہاں اپنے نوافل اور سنتوں سے اس جگہ کو آباد کرو. نوافل اور سنتوں سے اس جگہ کو، اپنے گھروں کی مسجدوں کو آباد کرو. تو یہ کیا گھروں کی برکت کے لیے. تو اس کے بعد یہاں ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی قوم میں کچھ بگاڑ آتا ہے، اللہ یہ کہتے ہیں کسی قوم کا جو کام بگڑنا شروع ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی مسجدوں میں نقش و نگار اور بیل بوٹے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو مزین مت کرو کہ جو نماز میں مخل ہو. تو وہ کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے ان کا دستور تھا مساجد کی سجاوٹ، زین و زیبت، یہ سارا جو تھا یہ یہود و نصاری، ابن عباس سے روایت ہے. اور پھر اس کے بعد مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھو، ہر جمعے کے روز مسجد کو دھونی دیا کرو. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجدوں کے ہر جمعے کو مسجد کی وہ دھونی دی جاتی تھی، لبان کی دھونی دی جاتی تھی. تو ایک اور روایت ہے، یہ بڑی سخت یعنی کہ جو روایت ہے، اور اس لیے بھی میں بتانا چاہوں گی کہ اب تراویح پڑھنے جانا ہے، خواتین نے بھی جانا ہے مسجدوں میں. اور تراویح میں کیا ہوتا ہے کہ 4 تراویح پڑھانے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 8 کے بعد وقفہ ہوتا ہے. تو عورتیں بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں، پردے میں جائیں، کہ کچھ شرائط کے ساتھ منع نہیں فرمایا، تراویح کے لیے جائیں اور عید کی نماز لازم پڑھنے جائیں. تو لیکن یہ روایت ضرور سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی مسجد میں دنیا کی باتیں شروع کرتا ہے، عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اس لیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دنیا کی جب کوئی بات شروع کر، ایک بات ان کے آپس میں، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، چپ ہو. کتنی بڑی بات ہے کہ پہلی بات پہ تو فرشتے بھی اس کو کہہ رہے اللہ کے ولی. آنے والے کون ہیں مسجد میں؟ اللہ کے ولی. اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، چپ ہو جا. اور پھر وہ اس کے بعد دوسری دفعہ پھر وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا. کتنی بڑی بات. آپ ان کے لفظ سنتے جائیں کہ اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا. اور پھر اس پر بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا، باتیں کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں تجھ پر خدا کی لعنت، چپ ہو جا. مسجد میں آئے تھے ثواب لے کر جائیں، نور ہدایت سے قلب کو منور کر کے جائیں، اور اس کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی بد دعائیں لے کے لوٹتے ہیں کہ چپ ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت. تو یہ جو نور ہدایت والی بات ہے کہ مسجدوں میں نور ہدایت ملتا ہے. اپنے گھروں کی مسجدیں ابھی آباد کرو، اپنے گھروں کو بھی آباد کرو اللہ کے. تو جس طرح یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جس طرح شاہی دربار، عدالتیں، ان کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، ان کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو اللہ کا جو گھر ہے، مسجد جو ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے. تو اس کا عظیم الشان دربار، اللہ نے کہا میرا ہی گھر. تو اس کے بھی تو ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آداب سکھائے، کتنے. یہاں تک کہ بھی
مسجدوں میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، مسجدوں میں یہ جو تجارت کی باتیں نہیں کرنی، مسجد میں کوئی جو کہتے ہیں نا کہ خوشبو والا یا بدبو، جیسے لہسن کھا لی، پیاز کھا لیا، ایسی چیزیں کہ وہ کھا کے یعنی فرشتوں کو بھی بو آتی، کسی کو تکلیف کتنی یعنی کہ ادب سکھائی گئی. اور جی مسجد میں جماعت کے جا رہے ہیں، انگلیاں مت چٹکاؤ. ظاہری بات ہے جماعت میں ایک ہوتا ہے بڑا سکون ہوتا ہے، تو اس کو بالکل انگلیاں نہیں چٹکانی، بدن کے کسی حصے سے نہیں کھیلنا، تو صاف ستھرا ہو کے جاؤ، بالکل صاف ستھرا ہو کے جاؤ. تو اللہ یہاں جو کہتے ہیں نا اللہ اپنے گھر کا، وہ اللہ نے کہا نور کی بات ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا نور پھر تب بھی ملے گا نا. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو آباد کرنے والے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی تجارتیں کر لے، جتنے مرضی خرید و فروخت کر لے، لیکن جب اللہ کا بات آتی ہے، اذان آتی ہے، تو چل پڑتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف. اور پھر یہاں میں بھی حضرت علی کا کروں گی کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا تھا اور بڑی کوشش کر رہے تھے کہ تیر جسم میں پیوست تھا کہ تیر نکال دیا جائے. تو اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں. تو پھر کہ نماز میں ایسی رکت ہو جاتی تھی ان پہ، اور اس طرح تو، اور اس وقت نماز کی حالت میں ان کا تیر نکالا گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ کسی کے چاہے دنیا کے کتنے بڑا مقصد ہو، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوڑتے ہیں میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہے کیا مقصد کیا ہے، یہ خافون، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کس سے، یومن، اس دن سے، تتقلب، جب الٹ دیے جائیں گے، فیہ القلوب والابصار، دل اور آنکھیں. دل اور آنکھیں کیوں الٹ جائیں گے؟ ظاہر بات ہے دل میں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہونا ہے. اس دن جو دل کے جو وسوسے، جو دل کے خیالات ہیں، سوچیں ہیں، سب سامنے آ جائیں گی. اور آنکھیں بھی جن کو دیکھا نہیں ہے، آنکھیں پلٹ دی جائیں گے، ایسے ایسے سین، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کبھی بھی نہیں دیکھی جائیں گی. دل کا ہر جو خیال، وسوسہ، سب سامنے ہوگا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیجزیہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس خوف کی وجہ سے. اصل چیز کیا ہے، یا پوائنٹ جو کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی کون سی بات ہے، نوٹ کرنے والی کیا بات ہے؟ اصل چیز ہے آخرت کا خوف. آخرت کا خوف، وہی بات جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دے ہونا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا عمل درست ہو جائے گا. تو اس کا جو خوف ہے نا، جو صرف خوف، خوف کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ دور نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، یہی والا خوف. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ. تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے بھی تو بدلا ہی، یجزیہم اللہ، اللہ پھر ان کو بدلا دے گا نا. کیا دے گا؟ احسن، احسن، بہترین. بہتر سے کہتے ہیں نا بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بہترین، کہ جس کی کوئی اس سے آگے کچھ بھی نہیں. کہ اللہ کے کیوں ما عملو، اتنے جو بھی اعمال کیے ہیں، اللہ شکور ہے تمہارے عملوں کا. وَيَزِيدَهُمْ، اور اس سے اوپر بھی دے گا. احسن کہتے ہیں کہ جو جس کا کوئی بدل نہ ہو. پہلے تو وہی چیز کہ جس کا کوئی بدل نہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا یزید، مزید، اور بھی زیادہ ہے، اور بھی کچھ ہے. من فضل ہی، اس کا فضل. اللہ نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے، جو کہتے ہیں سرپرائز. اللہ نے بڑے سرپرائزز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا ہے؟ صرف یہ سارے سرپرائزز کیوں ہیں؟ صرف اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا خوف، تقویٰ. پھر اللہ یرزقو، کیونکہ اللہ تو رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. تو اللہ کا فضل. تو ظاہری بات ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا. یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں بھی رزق اور آخرت میں بھی رزق، فلاح ہی فلاح اس کے لیے کہ بغیر حساب کے. اور دنیا کے اللہ نے کہا یہ جو بغیر حساب کے جو رزق ہے، تو تجارت کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا تاکہ ہمیں لائف سٹائل مل جائے، بہت زیادہ ہمارا رزق میں اضافہ ہو جائے. ہر رزق کہتے ہیں ہر طرح کی سہولت، ہر چیز، آپ کی صحت، تندرستی، ہر نعمتیں، آسائشیں. تو یہی ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ محنتیں بھی کر لو، تجارتیں بھی کر لو، مجھے نہیں بھولے، اور زکوٰتیں بھی دی ہیں.
زکاتیں بھی دی ہیں، اور اس کے بعد پاک، زکوٰۃ کہتے پاک، دیتے تھے پاک ہونے کے لیے، یعنی کہ مال کو بھی پاک کیا اور اپنے گناہوں سے بھی پاک ہوئے۔ تو اس کے بعد انعامات کیا ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوئے اور گناہ دھو کر گئے، مسجدوں میں داخل ہوئے تو اپنے گناہوں کو دھو کے گئے، جو مسجد اور اپنے اعمال جو ہیں وہ پاک صاف ہو کر گئے، وہاں سے نکلے ہیں تو پاک صاف ہو کر نکلے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور بھی یہ بھی تو بات ہے نا کہ مسجد میں جو دنیا کی جو باتیں ہیں وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور مسجد میں اللہ کا ذکر نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر، یعنی کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے، اور یہاں وہ بھی حدیث میں یہاں کوٹ کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے ہی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس وقت تک عرش کے فرشتے، وہ کہتے ہیں نا عرش کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، عرش کے فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں کتنی، کہ جب تک، اور شرط کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، کہ جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا ایک اور سب، یہاں وضو ٹوٹنے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گیس کی پرابلم ہوتی ہے۔ ایک صحابی، یہاں میں صحابی کا کہوں کہ ان کا اس طرح کو مسئلہ تھا، تو وہ جیسے ان کا وضو ٹوٹا انہوں نے فوراً نا تیمم کر لیا، مٹی کے گھر ہوتے تھے تو تیمم کا میں پچھلے جو ہمارا سٹارٹنگ کے پارے سے میں آپ کو اچھی طرح بتا بھی چکی ہوں، اس لیے وہ تیمم کا میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ فوراً تیمم کرنے لگے، تو پاس صحابی بیٹھے تھے تو کہتے ہیں کہ گھر میں پانی موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میری وہاں پانی تک پہنچنے سے پہلے اگر میری موت آ جائے تو میں بے وضو نہیں مرنا چاہتا۔ تو وضو کے ساتھ جو ان کو پتا تھا وضو کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو وہ اس کے فوری طور پر وہ وضو انہوں نے یعنی کہ جو کر لیا۔ تو اب وضو ٹوٹے بغیر جب تک وہ مصلی پہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ کے پاس عالم بالا کے جو فرشتے ہیں تو وہ اس بندے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، فٹافٹ سلام پھیرا فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ تو کتنی، وہ تو پھر نورانی چہرہ کیسا ہو، دل روشن کیوں ہو، دل کیوں صاف ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر سے جڑنے کی توفیق دے، اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی، ذلت والی زندگی، ذلت والی بیماری، ذلت والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے، اللہ مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمان پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ جو بیمار ہے اللہ شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ بہت سے بیمار ہیں، انہوں نے شفا کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اللہ سب بچیوں جو اللہ بغیر شادی کے نکاح بچے بچیوں کے، اللہ ان کے نیک زوج دے دے، اللہ ان کے نیک زوج دے دے، اللہ نسلوں میں خیر رکھ دے، اللہ ہماری نسلوں میں خیر رکھ دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ تیرا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، اللہ اس خوشبو سے، اللہ یہ خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، اللہ اس خوشبو سے اللہ اپنے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اللہ اس کی ساری رحمتیں، اللہ اس کی ساری برکتیں، فضیلتیں اللہ ہمیں عطا فرما دینا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔